عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیراو کیا گیا ہے، 1 مہینے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے میں۔ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لاکھوں فوج ہے، لاکھوں فوج، اور یہاں مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، کبار صحابہ کرام ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ ان سب کی مطالبات رہی ہے کہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کیا جائے، ان کو مار دیا جائے، فوج ہے آپ کے ساتھ، طاقت ہے آپ کے ساتھ، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے لکھتے ہیں کہ آپ شام کی طرف آ جائیں یا ان کے ساتھ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، میں یہ ہونے نہیں دوں گا کہ مدینہ منورہ میں میری وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں خون ریزی ہو جائے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو آپ شام کی طرف جائیں، اگر شام نہیں جا سکتے کم سے کم مکہ مکرمہ جائیں، تو یہ باغی لوگ بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے آپ کی خون وہاں نہیں بہائیں گے، یا آپ ہمیں اجازت دے دیں ان کے ساتھ لڑیں۔ نہیں مانا، فرمایا نہیں، مکہ مکرمہ جاؤں گا بھی یہ باغی لوگ حرم کا بھی احترام نہیں کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ شام اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور جوار کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں یہی مرنا چاہتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر میں۔ لڑنے کی تو میں اجازت اس وجہ سے نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کی خون میرے ہاتھ سے نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، گھر والے سارے کے پیاسے ہیں، پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ہم پیاسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قربان جاؤں عثمان کا، جس نے سارے مدینہ والوں کو سیراب کر دیا آج خود پیاسا ہے، باغی اسے پانی تک نہیں دے رہے ہیں۔ بیر روما جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خریدا تھا، اور مدینہ منورہ میں سوائے اس کنویں کے کہیں اور میٹھا پانی نہیں تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے مسلمانوں کو دیا، آج خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسا ہے، اور باغی اس تک پانی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دماغوں میں سوال یہی پیدا ہوگا کہ پھر یہ مسلمان لڑے کیوں نہیں؟ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ مسلمان کا خون مسلمان کے وجہ سے نہ بہے۔ ہاں البتہ سازش کی جو اہم کردار تھا، جو اس سازش کا ہیرو تھا عبداللہ ابن سبا، تو وہ سارے کے سارے وہ یہودی اس جماعت کے اندر موجود تھے، مسلمانوں کی لباس میں، سادہ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آگے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت سو جاتے ہیں، اس وقت نیند میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج آپ نے ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے، ساتھ میں ابوبکر صدیق فاروق اعظم بھی موجود ہیں، یا دوسری روایت میں یہی ہے کہ آپ سے یہی کہا گیا کہ آج آپ نے جمعہ نماز ہمارے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نیند سے جب بیدار ہوتا ہے، اپنی گھر والی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے لاؤ، کپڑا لایا گیا، پہن لیا، فرمایا آج میں رخصت کر کے جاؤں گا، آج مجھے یہ باغی قتل کر دیں گے۔ اور ہوئی جمعہ کے دن روزہ کی حالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ یکایک اس کی دروازے پر دیکھو حسنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بیٹے حسن اور حسین پہرے دار تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا عبداللہ وہ بھی پہرے دار تھا، پیچھے کی دیوار سے آ گئے ہیں، وہ حملہ آور ہو گئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آخر تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریاد یہی تھا کہ میری وجہ سے کسی کا خون یہاں نہ بہے، مدینہ منورہ میں میں خون ریزی کی کسی کو اجازت نہیں دے دوں گا۔ جمعہ کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان باغیوں نے، پھر کسی کو اس کی لاش پر نہیں چھوڑا، جمعہ کے دن بھی لاش پڑا رہا، ہفتہ کے دن لاش پڑا رہا، اتوار کے دن
پھر مسلمانوں نے جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گھر سے اٹھایا ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ جو کہ خون آلود تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی باغیوں نے اس جگہ کو گھیرا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن ہونے کے لیے وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ بالآخر جنت البقیع کے قریب، اب جو کہ جنت البقیع میں داخل ہے، وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، تاریخ انسانیت کا میں نے آپ کو بتایا مظلوم ترین شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش کی وجہ سے بہت سارے سادہ مسلمان اس کے شکار ہو گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بھی شامل تھا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجا، اگر آپ کی اس حرکت کو آپ کی باپ ابو بکر دیکھتا نا تو وہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرتا، وہ اس بات کو ناپسند کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو لوگ ملوث تھے، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہی محمد ابن ابو بکر کو گدے کے کال میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ عبداللہ ابن سبا نے جو اس سازش کو تیار کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سبا اور 40 ساتھیوں کو زندہ جلا دیا، اور بہت سارے جو کہ اس واقعہ میں ملوث تھے، جن کو دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا مکہ مکرمہ میں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں موجود نہیں ہے، آپائج ہو چکی ہے، جی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا تو اس کی نیک بیوی خاتون اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، میری تلوار کی وجہ سے اس کی ہاتھ کٹ گئی، اس کی انگلیاں کٹ گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئی، اس وقت اس نے مجھے بد دعا دیا۔ اور بہت ساری روایات میں ہے کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرو، اور یقین ہے آپ ہمیں معاف نہیں کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بد دعا دیا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ظالم اور مظلوم کا یہ کشمکش ابتداء دن سے ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ کرنا، یہ صرف آپ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے جس وقت اس دھرتی پر سب سے مقدس ہستیاں صحابہ کرام موجود تھے۔ یہودی اس وقت مسلمانوں کو متحد ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، مسلمانوں کی اتحاد کو اس وقت یہودیوں نے پارا کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اسی وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ مجھے قتل کرو گے مسلمانوں، پھر تم لوگ سارے کے سارے اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، پھر تم لوگ سارے کے سارے اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکو گے۔ وہ تلوار جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بے نیام ہو گیا، آج تک وہ تلوار بے نیام ہے، مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ظالم بھی مسلمان ہے، مظلوم بھی مسلمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت باغیوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لے لو۔ بنی اسرائیل والے جس وقت اپنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے، اللہ رب العزت عذاب کے بطور ان کی 70,000 افراد کو قتل کرتا، 70,000 عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ یاد رکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور خلیفہ ثالث ہے، اگر تم لوگ اس کو قتل کرو گے اللہ رب العزت عذاب کے بطور 35,000 تم لوگوں کا عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور وہی ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا جو اتحاد تھا، فتوحات کا جو سلسلہ روان دوان تھا، وہ وہیں رک گیا
اور مسلمان جو ہے پھر سے پستیوں کا سفر شروع کر دیا۔ جو عروج مسلمانوں کو نصیب ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا، پھر سے مسلمانوں کی جو اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو گیا۔